بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. دانشگاہ النجف کے زیر اہتمام ہونے والے رمضان پروگرام کا یہ 5واں لیکچر ہے. اس سے پہلے 4 لیکچرز جو ہیں وہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کی دلیلیں، صفات خدا اور توحید و شرک کی بحثوں پر ہوئے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہ عدل الہی کے اوپر ہے، کیونکہ عدل الہی شیعوں کے نزدیک اصول دین میں شامل ہے، اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیعہ وہ ہیں جو عدل الہی کو مانتے ہیں اور سنی وہ ہیں جو عدل الہی کے قائل نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اسی چیز سے آغاز کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ عدل کو مانتے ہیں اور سنی نہیں مانتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عدل الہی کا جو عقیدہ ہے وہ سنیوں میں بھی ایک اختلافی عقیدہ ہے. یعنی جب علم کلام وجود میں آیا تو اس کی بنیاد پر بعض کلامی فرقے وجود میں آ گئے. علم کلام کی بنیاد پر، علم کلام کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ علم کلام سے مراد آپ فی الوقت علم عقائد سمجھ لیں. تو عقائد کی بنیاد پر مختلف فرقے وجود میں آ گئے. اس میں معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، خوارج بھی ایک آئیڈیالوجی بن کے سامنے آ گئے، اور ان کے مقابلے میں امامیہ. تو ان میں کچھ وہ ہے مکاتب فکر، کلامی مکاتب فکر کہ جو عدل الہی کے قائل ہیں، جن میں معتزلہ اور شیعہ ہیں. اب معتزلہ سنیوں کی ایک برانچ ہے جو اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی اتنی. اس وقت جو عام مین اسٹریم کے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر اشاعرہ ہیں اور ماتریدیہ ہیں. تو وہ عدل الہی کے قائل نہیں ہیں. البتہ اس سے کیا مراد ہے اس کی تشریح ہم بعد میں کریں گے. تو عدل الہی کا جو عقیدہ ہے یہ شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافی نہیں ہے، بلکہ خود سنی کے درمیان بھی اختلافی رہا ہے. اور عدل الہی کو ہم اصول دین میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں، عدل الہی کو اصول دین میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ عدل الہی اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ فرقے وجود میں آ گئے. البتہ کچھ اور اختلافات بھی تھے معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان، لیکن عدل الہی ایک اہم عقیدہ تھا، بلکہ باقی جو ایشوز ہیں وہ اسی عدل الہی سے نکلتے ہیں. تو یہ جو ہم اصول دین میں عدل الہی کو شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل الہی ایک اہم عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، اور بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں اسی عدل الہی کے نظریے سے نکلتے ہیں. اب آئیے کہ خداوند عالم عادل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خدا عادل ہے، ویسے تو یہ سادہ سی بات ہے کہ خدا عادل ہے، پھر یہ اتنی پیچیدہ بحث کیوں بن گئی؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایسی کوئی صاف واضح آیت نہیں ہے جس میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ خدا عادل ہے. اگر کوئی ایسی آیت ہوتی کہ خدا عادل ہے، جس سے خدا کی اور بہت ساری صفات آئی ہیں، بہت ساری فعلی صفات آئی ہیں، اخلاقی صفات آئی ہیں، ذاتی صفات آئی ہیں قرآن کریم کے اندر، عادل ہے اس طرح نہیں آئی. بلکہ اس کے مقابلے میں جو قرآن کریم کا انداز ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں جا بجا ایسی آیتیں آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے، خدا ظلم نہیں کرتا، خدا عادل ہے، یعنی وہ ظالم نہیں. دیکھیں، عدل اور ظلم دو اپوزٹ صفات ہیں، عربی میں بھی اردو میں بھی. اردو میں بھی ایک شعر ہے
ہے ذرا عجیب تھا، لیکن وہ سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں میں کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. یعنی ظلم اور عدل جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. عربی میں بھی اسی طرح ہے. اور ظلم سے مراد کیا ہے اور عدل سے مراد کیا ہے، اس کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھنا. اور ظلم کو کہا گیا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا. تو ایک تو جو ڈیفینیشن ہے عدل اور ظلم کی ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے. اور ایسی آیتیں ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہیں. مثلا سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خداوند عالم ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یا سورہ یونس کی آیت نمبر 44 ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ خدا تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ بندے ہیں جو اصل میں اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا، اور ظلم نہیں کرتا سے مراد یہ ہے کہ وہ عادل. دوسری طرف ہم قرآن کریم میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے ظالم پر لعنت کی ہے، ظالم پر لعنت کی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود میں ہے، ایک جگہ اور بھی ہے لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یعنی ظالموں پر لعنت. اب ظلم جو اتنی بری چیز ہے خدا کے نزدیک، جس پر خدا خود لعنت فرما رہا ہے، تو خدا اگر خود ظلم کرے تو یہ بات بہت عجیب سی ہو جائے گی. اس لیے ہم توقع نہیں کرتے کہ خدا ظلم کرے گا. اور خدا اگر ظلم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادل ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے خود عدل کرنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، خدا نے عدل کا حکم دیا ہے. عدل کا حکم خدا نے دیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. تو سورہ نحل آیت نمبر 90. تو جو خدا یہ کہہ رہا ہو کہ عدل اور احسان کرو، احسان سے مراد ہے نیکی، عدل اور نیکی کرو، تو وہ خدا خود ظلم کس طرح کر سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نماز روزے کا بھی تو حکم دیتا ہے، کیا وہ کرتا ہے؟ تو دیکھیں، نماز اور روزے میں اور عدل میں فرق ہے. نماز اور روزے کا تعلق عبادت سے ہے، اور ظاہر ہے خدا کسی کی عبادت تو نہیں کرے گا. عدل کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، بلکہ عدل اور ظلم کا تعلق اخلاق سے ہے. عدل اور ظلم کا تعلق اخلاقی صفات سے ہے. اور ظلم جو ہے وہ ایک بری صفت ہے، اور عدل جو ہے ایک اچھی صفت ہے. اور خداوند عالم تمام تر خوبیوں سے آراستہ ہے، اور ہر طرح کے عیب اور نقص اور برائی اس سے دور ہے. ظلم نقص ہے، عیب ہے، برائی ہے، اور عدل جو ہے وہ خوبی ہے. اس کا تعلق اخلاق سے ہے. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ خدا کو قیامت میں عدل کرنا ہے. یہ خداوند عالم کو خود قیامت کے دن عدل کرنا ہے. تو ایک ظالم سے کس طرح ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا؟ اور یہ بات قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے. مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہی کو دیکھ لیں، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ خدا اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ اگر کوئی ایک نیکی بھی لے کر آئے گا تو خدا اس کو کئی گنا کر دے گا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا. اور سورہ انبیاء کے اندر کہا گیا ہے، سورہ انبیاء 47، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ قیامت کے دن خداوند عالم
عدل کا ترازو نصب کر دے گا. فلا تظلم نفس شیئا، اور اس دن کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی ایک دانہ بھی لے کر آئے گا نیکی کا تو اس کو بھی خدا پیش کر دے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور خدا کہتا ہے حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. یا سورہ زلزال کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو یہ بات تو طے ہے کہ قیامت کے دن خدا کو عادل کرنا ہے. اب جو لوگ خدا کو عادل نہیں مانتے وہ کس بنیاد پر نیک عمل انجام دیں گے اور کس بنیاد پر خدا سے اجر و ثواب ریوارڈ کی امید رکھیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں خدا عادل نہیں. اچھا، جو لوگ عدل الہی کو اصول دین میں شمار نہیں کرتے ان سے جب یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ دلیلیں ان کو دی جاتی ہیں. ویسے میں ایک بات اور درمیان میں عرض کر دوں کہ اس وقت جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان سے اگر آپ بات کریں تو ان کے ہاں یہ بحثیں عقائد کی، اصول دین کی اس طرح ہو ہی نہیں رہی ہیں. عام لوگوں کو چھوڑ دیں، مدارس میں بھی نہیں ہو رہی ہیں. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدل الہی کی کون سی بحث ہے جو شیعہ اور سنی کے درمیان کنٹروورشل ہے. آپ ان میں سے کسی بھی نقطے پہ ان سے بات کریں، کہیں گے ہاں ہم بھی یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں مانتے. ابھی بات آگے آئے گی تو اور کلیئر ہو جائے گی. اصل میں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ عدل الہی کی کنٹروورشل ڈبیٹ کیا ہے اور اس میں ان کے علماء کا نظریہ کیا ہے. لیکن ان کا نظریہ کیا ہے میں وہ بھی ایمانداری سے بیان کر دوں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ خدا عادل ہے اور جو کرتا ہے وہ عدل کرتا ہے اور عدل ہی کرنا چاہیے اس کو اور ظلم نہیں کر سکتا، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا جو کرتا ہے وہ عدل ہے. یہ نہ کہیں کہ خدا عدل کرتا ہے، بلکہ یہ کہیں خدا جو کرتا ہے وہی عدل ہے. اچھا، اب جب یہ جملہ کہتے ہیں تو سننے میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے دونوں جملوں میں، لیکن ہم ان سے سوال اگر کرتے ہیں کہ اچھا خدا جو کر دے وہ عدل ہے، اگر قیامت کے دن خدا نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اور برے لوگوں کو جنت میں ڈال دے، فرض کریں خدا ایسا کرے، تو کیا یہ عدل ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں عدل ہوگا. اگر خدا ایسا کر دے گا عدل ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی دلیلیں ہیں جو ہم باری باری بتا رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ خدا کا وعدہ، خدا نے کچھ وعدے بھی کیے ہوئے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. خدا نے مومنین مرد و عورت سے وعدہ کیا ہے جنت کا جس کے نیچے نہر جاری ہوں گی. اب خدا نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور خدا نے منافقین سے کہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. خدا نے منافق مرد اور عورت اور کفار سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. اچھا، اب اگر خدا اس کا الٹ کر دے، جسے جنت کا وعدہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دے، جسے جہنم کا وعدہ کیا اس کو جنت میں ڈال دے، تو کیا یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا تخلف المیعاد، خدا تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہر اذان کے بعد جو دعا ٹی وی میں آتی ہے اس کے آخر میں جملے کہا جاتا ہے ان اللہ لا تخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ تو قرآن میں ہے. تو یہ تو خدا نے جو وعدہ کیا ہے مومنین سے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اصول دین میں ہم جب صفات ثبوتیہ پڑھ رہے تھے، صفات ثبوتیہ سلبیہ، اس میں یہ آیا تھا خدا سچا ہے، خدا صادق ہے. قرآن کی آیت بھی آئی تھی قل صدق اللہ، کہیے کہ خدا سچ کہتا ہے. قرآن ختم کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، کہ اللہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. پھر اگر اس کے برخلاف ہو جائے کہ خدا نیک لوگوں کو جہنم میں ڈال دے اور برے لوگوں کو جنت میں ڈال دے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہوگا. اچھا، اب جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو ہمارے برادران یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عدل کر سکتا ہے
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کر سکتا؟ یعنی ظلم کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ظلم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ظلم کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے کہ خدا عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا قادر نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو دیکھیں، اس کا جو قادر ہونا ہے، جو اس کا قادر ہونا ہے، وہ اس کے عادل ہونے سے متصادم نہیں ہے۔ یعنی بیک وقت وہ قادر بھی ہے اور وہ عادل بھی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا، انکیپیبل ہے، بلکہ ظلم کرنے کی صلاحیت، استطاعت، قدرت رکھنے کے باوجود ظلم نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اصل میں ہم اگر مخلوق میں دیکھیں کہ مخلوق جو ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں اس کی۔ مثلا جہالت، کہ انسان جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ بعض لوگ بچوں میں ظلم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کمی کی وجہ سے ظلم کرتا ہے انسان۔ ایک انسان کے پاس موبائل نہیں، اس نے دوسرے سے چھین لیا، چوری کر لیا۔ بعض اوقات دشمنی میں ظلم کرتا ہے انسان، بعض اوقات تعصب اور تنگ نظری کی وجہ سے کرتا ہے، بعض اوقات کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے، اس سے نہیں لے سکے، اس کی اولاد سے انتقام لے لیا۔ بعض اوقات حسد میں انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، تنگ نظری کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ تنگ نظری فرقے، مسلک، زبان، علاقے، صوبے، ملک، ان کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن۔ خوب سے باطنی، بعض لوگ ایسے ہیں اندرونی طور پر خبیث ہوتے ہیں، ان سے اچھا کام نظر ہی نہیں آتا، کبھی ہمیشہ برا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب بھی یہاں میں نے بیان کیے، اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہوں گے جو آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اسباب پہ آپ غور کریں، ان میں سے کوئی چیز بھی خدا پہ صادق نہیں آتی۔ نہ معاذ اللہ وہ جاہل ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، نہ اس کو مخلوق کی دشمنی ہے، نہ تعصب ہے، نہ انتقام لینا ہے، نہ حسد کرنا ہے، نہ تنگ نظری دکھانا ہے۔ وہ ساری صفات، وہ سارے اسباب جن کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، وہ خدا پر صادق نہیں آتے۔ جب وہ اسباب صادق نہیں آتے تو ہم اس نیچر میں یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں خداوند عالم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو بے مقصد کیا ہو، جو بے کار کیا ہو۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام کہ جو بے مقصد ہو وہ خداوند عالم انجام دے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حکیم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حکیم۔ تو خدا حکیم ہے، اس لیے وہ ایسے کام نہیں کر سکتا، گو کہ استطاعت رکھتا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس کو کرنے کی ہم استطاعت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ مثلا ہمارے اندر اس طاقت ہے، استطاعت ہے، ہم چاہیں تو ایک اونچی عمارت کی چھت پہ جائیں اور نیچے چھلانگ لگا دیں، بجلی کے سوئچ کو آن کریں، اس کے پلگ میں انگلی ڈال دیں۔ استطاعت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ برا ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ خطرناک ہے۔ تو استطاعت رکھنے کے باوجود ایک انسان نہیں کرتا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان جو عمل انجام دیتا ہے اسی سے اس کی صفت ڈٹرمن ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں سخی۔ ایک انسان شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں شجاع۔ اچھا، وہ انسان جو سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیا وہ کنجوسی نہیں دکھا سکتا؟ یعنی کنجوسی، بخل کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ بس جو اس کا طرز عمل ہے اس سے اس کو متصف کرتے ہیں۔ وہ انسان جو شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیا وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، نہیں، استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے،
لیکن نہیں کرتا. اگر وہ نہیں کرتا تو ہم اس کو اسی صفت سے متصف کرتے ہیں، نہیں وہ صفت جو اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو خدا سے جو صفت ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدل ہے. اس لیے ہم خدا سے عدل کو منسوب کرتے ہیں اور خدا کو عادل سمجھتے ہیں. خدا کو عادل سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ ظلم کرنے کی صلاحیت یقیناً رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ نہیں کرتا ہے، نہ قیامت کے دن کرے گا. اس نے عدل الہی کے مختلف مظاہر کا اظہار کیا ہے. عدل الہی کے مظاہر اس نیچر کے اندر، اس کائنات کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے عدل تکوینی. عدل تکوینی، عدل تکوینی یہ ہے کہ اس کائنات کی جو تخلیق ہے وہ عدل کے اوپر ہے. ایک روایت میں بھی یہ جملہ آیا ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان عدل کے اوپر قائم ہے. یہ ہر چیز جو ہے ایسی بنائی ہے خدا نے جیسی اس کو ہونی چاہیے، جیسے اس کا حق ہے. کیونکہ عدل کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ استحقاق کے مطابق عطا کرنا، استحقاق کے مطابق، جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا. قرآن کریم میں الذی احسن کل شیء خلقہ سورہ سجدہ ہے آیت نمبر 7. الذی احسن کل شیء خلقہ، اس نے ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا، بہت اچھا بنایا. انسان غور بھی کر سکتا ہے اس نیچر میں اگر دیکھے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ کس طرح بنایا ہے، اللہ نے اس کا چہرہ کس طرح بنایا ہے، ناک کس طرح بنائی ہے، آنکھ کس طرح بنائی ہے، اور اس کائنات کے اندر اور چیزیں کس طرح بنائی ہیں. ہر چیز کو کس طرح بیلنس کر کے رکھا ہے، کس طرح چیزیں کمپیٹیبل ہے. مثال کے طور پر ہمیں اگر سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے تو آکسیجن اس نیچر کے اندر موجود ہے. اگر ہم زمین پہ چلنا پھرنا چاہتے ہیں تو زمین کو اس طرح بنایا اللہ نے کہ انسان چل سکے، اور پاؤں کو اس طرح بنایا کہ وہ زمین پہ چل سکے. اگر زمین بہت نرم ہوتی ہے ہم اندر دھنس جاتے، بہت سخت ہوتی ہے تو کھیتی باڑی نہیں کر سکتے. تو تخلیق کے اندر، ہر چیز کی تخلیق کے اندر عدل ہے. اگر آپ غور کریں کہ زمین سورج کے گرد کس طرح گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے گرد کس طرح گھوم رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ موومنٹ، بہت ایک لطیف حرکت ہے یہ. اگر ذرا سے ادھر ادھر ہو تو تباہ ہو جائے گی زمین. تو عدل کے اوپر ہر چیز کی تخلیق رکھی گئی ہے. اس کائنات کے اندر عدل ہی عدل ہے. اور وہ جو ڈیفینیشن میں نے بتائی کہ چیزوں کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا عدل ہے اور اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم. دوسری چیز ہے عدل تشریعی. تشریعی یعنی شرع سے نکل رہا ہے. شرع کا مطلب ہے شریعت، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، کہ شریعت کے معاملے میں عدل. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عدل کے مطابق ہیں، اس میں کہیں ظلم نہیں. اگر ایک انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. ماہ رمضان میں کوئی شخص روزے نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے نہ رکھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. یعنی خداوند عالم انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کی زحمت دیتا ہی نہیں. کئی مقام پر اس طرح کی آیتیں ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 42 ہے کہ خداوند عالم مخلوق کو ان کی وسعت سے زیادہ کی زحمت دیتا ہی نہیں، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ زیادہ تو چھوڑیں آپ، وسعت سے بہت کم زحمت دیتا ہے. مثلا دن بھر میں 17 رکعت نماز واجب ہے. اگر فرض کریں کہ 100 رکعت ہوتی تو ہم پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ لیتے. 100 رکعت نماز پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے، گر جائیں گے، تھک جائیں گے، گھٹنے بینڈ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. ویسے بھی ہمارے یہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ مومن کو دن بھر میں 51 رکعت نماز پڑھنی چاہیے. تو فرض کریں 51 رکعت نماز پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن واجب کتنے ہیں؟ صرف 17 رکعت.
ماہ رمضان کے روزے اگر 6 مہینے کے روزے واجب ہوتے، 3 مہینے کے روزے واجب ہوتے، تو کیا ہم رکھ سکتے تھے یا نہیں رکھ سکتے تھے؟ کیا ہو جاتا؟ مر جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رمضان میں بھی اتنا ہی کھا رہے ہیں جتنا عام دنوں میں کھاتے تھے، بلکہ زیادہ ہی کھا رہے ہیں عام دنوں سے۔ غریب سے غریب آدمی کے کھانے پینے کا بجٹ آپ دیکھیں رمضان میں عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ ہی کھا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کیوں بڑھی؟ آپ کھا رہے ہیں، آپ ڈیمانڈ بڑھا رہے ہیں تو مہنگائی بڑھ رہی ہے نا۔ آپ ڈیمانڈ نہیں بڑھاتے تو مہنگائی نہیں بڑھتی۔ آپ نے فروٹ کی ڈیمانڈ بڑھا دی ہے، فروٹ مہنگے ہو گئے۔ سبزی کی ڈیمانڈ کم کر دی، سبزی سستی ہو گئی۔ یعنی کھانے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے نا۔ اگر آپ کھانے کو کنٹرول کر لیں، مہنگائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو خداوند عالم نے تو 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہے، جبکہ ہم تو سال بھر بھی رہ سکتے ہیں، 6 مہینے بھی رہ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی رہ سکتے ہیں۔ یعنی وسعت سے بہت کم فرض کیا ہے، زیادہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ عدل تشریعی، کسی شخص سے بھی اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے خدا کی طرف سے۔ تیسری چیز ہے عدل جزائی۔ عدل جزائی یہ ہے کہ قیامت کے دن جب سزا و جزا ہوگا تو اس وقت جو خدا کسی کو جنت یا جہنم میں بھیجے گا تو عدل کے مطابق بھیجے گا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو اس سے مطمئن نہ ہو۔ جو بھی جزا ہے وہ سب عدل کے مطابق ہوگا۔ جو جنت کا مستحق ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جو جہنم کا مستحق ہوگا اس کو جہنم میں بھیجے گا۔ تو عدل تکوینی بھی ہے، عدل تشریعی بھی ہے، عدل جزائی بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خدا قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے موڈ پہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ خدا جس کو چاہے جہاں پر بھیج دے، ایسا نہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے بے شک وہ قدرت ہر چیز کی رکھتا ہے، لیکن استحقاق کے مطابق کرتا ہے، جس کا جو مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ بعض قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، انہوں نے آیتیں پیش بھی کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والا وہ خدا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، سورہ بقرہ 2:84۔ اب یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا موڈی ہے، کچھ لوگوں کو اس نے جنت میں بھیجا، کچھ لوگوں کو جنت میں بھیجا۔ نہیں، جس کو وہ معاف کرے گا تو استحقاق کے مطابق معاف کرے گا، اور جس کو وہ سزا دے گا تو استحقاق کے مطابق سزا دے گا۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی ایک بہت شاندار کتاب ہے عدل الہی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ ایک جملہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جو افعال خدا ہیں وہ در حقیقت نظام کے صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے۔ خدا اگر کسی کو عذاب دے گا، ایک سسٹم ہے کہ یہ عذاب کا مستحق ہے تو اس کو عذاب ہونا چاہیے، یہ معاف ہونے کا مستحق ہے تو اس کو معاف ہونا چاہیے۔ بے شک قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے والے کو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ ملک یعنی ریاست کا مالک وہ ہے جس کو چاہے مملکت ادا کرے، جس کو چاہے ہٹا دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ قدرت کا مطلب یہ لیا جاتا ہے جیسے خدا جو ہے وہ بانٹ رہا ہے، یہ لو تم اقتدار لے لو، تم ہٹ جاؤ، تم ذلت لے لو، تم عزت لے لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا جو کسی کو عطا کر رہا ہے وہ استحقاق کے مطابق عطا کر رہا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کو چاہے اپنے مخلوق میں سے، بندوں میں سے رزق کی وسعت کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ
استحقاق کے مطابق کرتا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 تھی. اور سورہ نساء 143 میں یہ بھی ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. کہ کچھ لوگ متذبذبین ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو خدا کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتا. اب خدا گمراہ کر دے کیا مطلب اس کا؟ جس کو جو گمراہ ہوتا ہے اس کو خدا گمراہ کرتا ہے، اور جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے خدا ہدایت دیتا ہے. تو اگر خدا گمراہ کرتا ہے اور خدا ہدایت دے رہا ہے تو پھر آخرت اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے the world is like a stage، جو ولیم شیکسپیئر کا ہے نا، کہ دنیا جو ہے کہ اسٹیج کی طرح ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایکٹرز اور ایکٹریسز آتے ہیں اور اپنی اداکاری کرتے ہیں اور ایگزٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یعنی ایک اسٹیج کے اوپر جو اداکار پرفارمنس دکھا رہے ہیں تو ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ کسی اور نے لکھا ہے. تو بعض لوگ اس دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کے لائف کی جو اسکرپٹ ہے وہ کہیں اور لکھی گئی ہے. انسان کے بارے میں طے کر دیا گیا ہے کہ بس اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، اور یہاں سے چلے جانا ہے. یہ سب کچھ ہونا ہی تھا. اگر یہ سب کچھ ہونا تھا تو پھر حساب و کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انسان جو ہے وہ پپٹس کی طرح ہے، اگر انسان ایکٹر اور ایکٹریسز کی طرح ہے، اگر انسان روبوٹ کی طرح ہے کہ جو اپنے فیصلہ خود نہیں کرتا، اپنے ڈیسیجن خود نہیں لیتا، تو پھر حساب و کتاب کیوں ہے؟ تو ایسا نہیں، بلکہ ہر چیز کے لیے کچھ قانون ہے، اصول ہے، قاعدہ ہے، اور جو جس کیٹیگری میں آتا ہے اس کے مطابق یہی ہوتا ہے. استحقاق کے مطابق عطا کرنا، یہ ہے اصل میں بنیادی تصور. استحقاق ثابت کرنا ہوتا ہے، استحقاق ثابت کرنا ہوتا ہے. دیکھیے جو اختلافات ہوئے عدل کی بحث میں، اس میں ایک اختلاف ہے جبر اور قدر، کہ جو لوگ عدل الہی کو مانتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ قدر کے قائل تھے، یعنی اختیار کے قائل تھے کہ انسان صاحب اختیار ہے، اور جو عدل کو نہیں مانتے تھے وہ جبر کے قائل تھے کہ انسان مجبور ہے. اور یہ بحث بہت ہاٹ ایشو بن گئی معصومین علیہ السلام کے زمانے میں. ایسے میں جب ائمہ تحریر سے سوال کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ امر بین الامرین، دو چیزوں کے درمیان کا ایک راستہ. یعنی انسان بعض چیزوں میں مجبور ہے اور بعض چیزوں میں آزاد ہے. بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. انسان جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس قوم میں، قبیلے میں، ملک میں، رنگ میں، نسل میں پیدا ہوا، اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، خدا کی مرضی سے پیدا ہوا. تو انسان مجبور ہے اس میں. جس چیز میں انسان مجبور ہے اس کے بارے میں حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، اس سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. انسان کا پوچھنا بھی فضول ہے. کسی سے آپ پوچھیں بھئی آپ کالے کیوں ہیں، آپ گورے کیوں ہیں، اچھا آپ پاکستان میں کیوں پیدا ہو گئے، آپ افغانستان میں کیوں پیدا ہو گئے، تو اس کا اپنے اختیار سے تو نہیں پیدا ہوا. تو بہت سی چیزوں میں انسان مجبور ہے، اور جن چیزوں میں انسان مجبور ہے ان چیزوں میں اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. اور بعض چیزوں میں انسان آزاد ہے، جس کے بارے میں آزاد ہے اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا. تو ائمہ تحریر نے بتایا کہ امر بین الامرین، دو امر کے درمیان کا یہ معاملہ ہے، جو کہ ایک میں نے عرض کیا نا کہ ایک ہاٹ ایشو کے طور پر سامنے آیا. امر بین الامرین. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کا نام جو ہے نا وہ تقدیر یا مقدر یا نصیب، قسمت، یہ رکھ دیا، اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تقدیر تو ایک حقیقت ہے اور خدا کی طرف سے ہے، لیکن کیا تقدیر کا مطلب جبر ہے کہ بس لکھ دیا گیا تقدیر میں، نصیب میں، مقدر میں؟
ہے نا. کچھ لوگوں نے تقدیر اور تدبیر کو آپس میں لڑا دیا. جو انسان کوشش کرتا ہے وہ ہے تدبیر، اور جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہے تقدیر. اب وہ تبدیل تو ہو نہیں سکتا کیونکہ لکھ دیا گیا اس کے پہلے سے. کسی نے ایک شعر بھی اس پہ بنایا ہے کہ تدبیر لگاتی ہے سلوشن پہ سلوشن، اور تقدیر کا پنکچر ہے لگائے نہیں لگتا. یعنی تقدیر نے جو کچھ کر دیا ہے تو کر دیا، اب تدبیر کر کے کچھ نہیں ہوتا. تو بعض لوگ اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن تقدیر کا پابند نہیں ہے. یعنی تقدیر کا مطلب وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے. کچھ ایسے فیصلے ہیں خدا کے جو چھپے ہوئے ہیں، جن تک ہماری رسائی نہیں ہے، جن کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ایسے فیصلے ہوں گے ہمارے بارے میں، لیکن یہ سمجھنا ہے کہ خدا نے سب کچھ پہلے سے طے کر دیا ہے اور اب ہم کچھ نہیں کرنا ہمیں، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو اس نیچر کے اندر مختلف طرح کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، یہ مختلف پیکج کی صورت میں موجود ہیں. اب اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو آپٹ کرتے ہیں، اگر بغیر سوچے سمجھے کریں گے، بغیر سوچے سمجھے نتیجہ نکل جائے گا. اگر آپ نے فرض کریں ایڈمیشن لینا ہے کسی ادارے کے اندر، آپ اس کا فارم بھرتے ہوئے کیئر نہ کریں کہ کہاں داخلہ لینا ہے، کسی کو بھی دے دیا بھر دینا، اس نے بھر دیا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نام آ گیا، ایڈمیشن ہو گیا. بعد میں آپ کہیں میری تو قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، یہی ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا تھا. تو قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، اصل میں آپ نے اپنی قسمت اس کے حوالے کر دی، اس نے کچھ اور لکھ دیا. تو آپ دیکھیں اس نیچر کے اندر کتنے ایسی قسمتیں ہیں جو ہر طرف گھوم رہی ہیں، آپ نے اس کو کیوں نہیں آپٹ کیا؟ تو یہ بھی تقدیر اور مقدر اور نصیب کا غلط کنسپٹ ہے. بلکہ یہ بتا دوں کہ یہ سب تصور جو جبر کا نظریہ ہے، نظریہ جبر، یہ بنو امیہ کا پروموٹ کیا ہوا ہے. بنو امیہ جو تھے وہ نظریہ جبر کو پروموٹ کرتے تھے، تاکہ جو ان کی غلط کاریاں ہیں، جو غلط کام انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اس سے جو ان کے چہرے پہ ایک سیاہی آئی ہے، بدنامی کا داغ آیا ہے، اس کو جسٹیفائی کر سکیں. یہ تو سب کچھ پہلے لکھا ہوا تھا، خدا نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا. امام حسین علیہ السلام تو جب پیدا ہوئے جبھی حضور نے کہہ دیا تھا کہ یہ شہید ہوگا میرا نواسا، اور پہلے سے طے تھا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوں گے، اور شمر آپ کا قاتل ہوگا، عمر سعد لشکر کا سپہ سالار ہوگا، ابن زیاد کوفے کا حاکم ہوگا، یزید خلیفہ ہوگا. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا کا لکھا ہوا معاذ غلط ہو جاتا، پیغمبر کا بتایا ہوا غلط ہو جاتا، پیغمبر کی پیشن گوئی غلط ہو جاتی. تو یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا. اگر یہ سب کچھ پہلے سے طے تھا تو پھر امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کیوں ہو گئے؟ امام حسین علیہ السلام کا کیا کارنامہ ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے طے تھا اور اسی کے مطابق ہوا، جیسے ایک فلم ہے، اس فلم کا ایک ہیرو ہے، تو ایک ہیرو ہے، ایک ویلن ہے. ہیرو جو بہادری دکھا رہا ہے فلم کے اندر، وہ تو ڈائریکٹر نے لکھ کے دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں فائرنگ کرنا ہے اور اس کو مرنا ہے. تمہیں کون سا کمال ہے اس کا؟ کوئی کمال ہی نہیں ہے اس کے اندر. تو تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے، قسمت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کوشش نہیں کرتے، زحمت ہی نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، مشورہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو انہوں نے تقدیر کے حوالے کر دیا. کہتے ہیں میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. ارے بھائی اس نیچر کے اندر قسمت ہی قسمت ہے. آپ اچھی والی قسمت کو آپٹ کریں تو قسمت آپ کی صحیح ہو جائے گی. بہت سے لوگوں نے اس کو لوح محفوظ قرار دیا کہ بھائی یہ سب کچھ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو لوح محفوظ جو ہے وہ دراصل کیا ہے؟ لوح محفوظ اصل میں علم خدا کا نام ہے. علم خدا، خدا کے علم میں ہر چیز ہے، ہر بات. کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے خدا کے علم میں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو پتہ ہے خدا ہی نے خلق کیا ہے کہ انسان کیسا ہوگا، زندگی کیسے گزارے گا، موت کیسے آئے گی، کون کون سا عمل انجام دے گا. یہ سب خدا کے علم میں ہے. علم خدا میں ضرور ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے ساری چیزیں مقرر نہیں کی کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. بالآخر یہ مر جائے گا، مرنے کا طریقہ بھی مقرر کر دیا گیا.
وہ جو غالب نے کہا نا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ موت کا دن خدا کے علم میں ضرور ہے، لیکن کیا خدا نے اس طرح مقرر کر دیا ایک شخص کے لیے؟ کسی کے لیے مقرر کر دیا کہ تم ٹرک کے نیچے آ کے مرو گے، کسی کے لیے مقرر کر دیا تم گولی کھا کے مرو گے، کسی کے لیے مقرر کر دیا تم کینسر سے مرو گے، کسی کے لیے مقرر کر دیا تم کورونا سے مرو گے۔ تو کیا خدا نے ایسے ہی کیا ہے؟ خدا تو انسان سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا ماں باپ کریں گے؟ اگر ماں باپ کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے کہ آپ اپنے بچے کا مقدر لکھیں، ایسے کون ماں باپ ہوں گے جو بچے کے لیے لکھیں گے کینسر، مرڈر، ہارٹ اٹیک، ایکسیڈنٹ؟ نہیں لکھیں گے نا۔ وہ تو بخار، نزلہ، کھانسی، زکام بھی نہیں لکھیں گے۔ تو یہ سب خدا نے لکھ دیا ہے۔ تو خدا نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ البتہ یہ ہے کہ انسان کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس نیچر کے اندر کوئی جبر کا قانون چل رہا ہے اور انسان جو ہے مجبور ہے اور سب کچھ پہلے سے طے ہو گیا ہے، تو پہلے سے طے نہیں ہوا ہے۔ ایک چھوٹی چیز اور بھی یہیں پر بیان کر دیں کہ لوح محفوظ بھی ایک چیز ہے اور ایک ہے لوح محفوظ ثبت۔ خدا کے علم، لوح محفوظ یعنی خدا کا علم، اور لوح محفوظ ثبت جو ہے محفوظ ثبت، یہ بھی خدا کے علم میں، لیکن یہ کنڈیشنل ہے کہ خدا نے کچھ چیزوں کو آپشنل رکھا ہے کہ یہ انسان اگر یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے وہ اگر وہ صدقہ دے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، اگر وہ قطع رحمی کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ یہ خدا نے اوپن رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا یہ علم الہی میں ہے، لیکن صدقہ دینا تو اس کے اختیار میں ہے نا، قطع رحمی کرنا یا صلہ رحمی کرنا یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ تو اپنے اختیار سے ہی کرے گا وہ، لیکن کیا کرے گا وہ یہ خدا کے علم میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 39 میں کہا گیا کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، کہ خدا جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو لکھ دیتا ہے۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اصل میں ام الکتاب تو اس کے پاس ہے۔ تو اس لیے لوح محفوظ کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ خدا نے جبر کو انسان کے لیے قرار دیا ہے اور انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ وہ تمام معاملات جس میں انسان کے لیے حساب و کتاب ہوگا وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اچھا، عدل اور مساوات کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ عدل یعنی جسٹس، مساوات یعنی ایکوالٹی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کوئی امیر کیوں ہے، غریب کیوں ہے، وہ گورا کیوں ہے، وہ کالا کیوں ہے، وہ لمبا کیوں ہے، وہ چھوٹا کیوں ہے۔ بھئی یہ اس نیچر کے اندر ایکوالٹی نہیں ہے، اس نیچر کے اندر جسٹس ہے، عدل ہے، مساوات نہیں ہے، سب برابر نہیں ہے۔ اس نیچر کی خوبصورتی یہی ہے کہ خدا نے مختلف طرح کی چیزیں خلق کی ہیں۔ ایک باغ ہے، اس کے اندر پھول جو ہے وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گلدستہ ہے، اس کے اندر مختلف کلر، مختلف شیپ، مختلف سائز کے پھول ہوتے ہیں۔ اس نیچر میں اسی طرح مختلف طرح کے انسان ہیں۔ تو یہ جو مساوات ہے یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ ویسٹ سے آیا ہے، یا سوشلزم کا نعرہ ہے، ایکوالٹی۔ اس سے بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آج کل ہر جگہ ایکوالٹی آف جینڈر، یہ خواتین وہی کرنا چاہتی ہیں جو مرد کریں گے، مرد وہ کرنا چاہتے ہیں جو خواتین کریں گی، دونوں کی شکل صورت ایک جیسی ہو رہی ہے۔ ایکوالٹی سے آگے بڑھ کے میں تو کہتا ہوں سملرٹی آف جینڈر، جو مرد کا حلیہ ہے وہی عورت کا حلیہ ہے، جو عورت کا ہے وہی مرد کا ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ جسٹس کا قائل ہے، یعنی عدل کا قائل ہے، استحقاق کے مطابق۔ جس طرح خدا نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے، جو خواتین کی ذمہ داری لگائی ہے اس کے حصے کا کام ہوگا۔ اس کے درمیان ایک بیلنس ہے۔ تو اسلام میں مساوات نہیں ہے بلکہ عدل ہے۔ کہیں کہیں مساوات آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ جو مساوات ہے وہ عدل کا تقاضا ہے۔ مثلا اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کے درمیان برابری کرنی چاہیے، بیویوں کے درمیان برابری کرنی چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں عدل کا تقاضا ہے۔ جیسے ٹیچر کو کہا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے درمیان ایکوالٹی کرے، ایون دیکھنے میں، بات کرنے میں، سوال جواب کرنے میں ایکوالٹی کرے،
لیکن وہی ٹیچر جب امتحان لے گا تو سب کو برابر نمبر نہیں دے سکتا، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، استحقاق کے مطابق دینا چاہیے، یہ استحقاق ہے۔ البتہ اس کے آگے ایک اور چیز ہے، وہ ہے فضل۔ دیکھیں، استحقاق سے کم عطا کرنا ظلم ہے، استحقاق کے مطابق عطا کرنا عدل ہے، اور استحقاق سے زیادہ عطا کرنا جو ہے وہ ہے فضل۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہم دعا کریں اللہم لا تعاملنا بعدلک ولکن عاملنا بفضلک، کہ بہرحال ہمارے بارے میں عدل والا برتاؤ نہیں کرنا، ہمارے ساتھ فضل والا برتاؤ کرنا، کیونکہ عدل والا برتاؤ اگر خدا نے ہمارے ساتھ کیا تو جو گناہ ہم نے کیے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بے شک گناہ کیے ہیں لیکن ہمیں سزا اللہ نہ دے بلکہ ہمیں معاف کر دے، اپنی طرف سے زیادہ عطا کرے۔ ایک نیکی انسان انجام دیتا ہے، خدا 10 گنا، بعض اوقات 70 گنا، بعض اوقات 700 گنا عطا کرتا ہے، جبکہ ایک برائی پہ ایک سزا ملتی۔ یہ فضل ہے، خدا کو اختیار ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ جس کو جتنا عطا کرے۔ تو اس نیچر میں ہر جگہ عدل الہی ہے، ظلم کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ ظلم جو ہے انسان کر رہا ہے، انسانی معاشرہ کر رہا ہے اور خدا پہ الزام لگا رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عدل الہی کا عقیدہ بہت اہم ہے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے دیگر عقائد پر، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف پر، اور ہماری جو سوشل جسٹس کا نظام ہے اس کے اوپر بہت گہرا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔